بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البركة تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. أخرجه الترمذي. معزز ناظرین کرام، محترم دوستوں اور بھائیوں، تمام قسم کی حمد، بڑائی، کبریائی رب ذوالجلال کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو پوری دنیا کے لیے رحمت اور رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے۔ معزز سامعین کرام، محترم دوستوں اور ساتھیوں، آج کی اس نشست میں کھانے کے آداب کے تعلق سے چند باتیں گزشتہ نشستوں میں آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہیں، جس میں سے اہم چیزیں یہ تھیں کہ بسم اللہ کہنا، اسی طرح سے داہنے ہاتھ سے کھانا یا پینا، اور آج کی اس نشست میں کھانے کے چند آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ کھانے کے بیچ سے نہ کھانا۔ ظاہر ہے کھانے کے بیچ میں کھائیں گے، کھانا اگر کچھ بچ بھی گیا تو وہ دوسروں کے لیے کھانا اس پر ناگوار گزرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: البرکۃ تنزل وسط الطعام، کی برکت کھانے کے بیچ میں نازل ہوتی ہے۔ پلیٹ ہے، پلیٹ کے بیچ میں برکت نازل ہوتی ہے، سب لوگ کنارے سے کھائیں گے، سب کو برکت ملتی رہے گی۔ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس لیے تم کنارے سے کھاؤ، بیچ سے لقمہ نہ اٹھاؤ۔ ظاہر ہے اگر دو چار لوگ ایک بیٹھ کر کے ایک دسترخوان پہ کھا رہے ہیں، اگر سب کا اپنا الگ پلیٹ ہے تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں کہ وہ ایک طرف سے کھائے، پلیٹ کے بیچوں بیچ سے نہ کھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ، اور پلیٹ کے بیچ سے نہ کھاؤ۔ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ اسی طرح سے سب سے اہم چیز کھانے کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کھانے میں عیب نہ نکالنا ہے، کھانے میں عیب نہ نکالنا، اسی کو کھائیں پھر کہیں کہ کھانا یہ ہو گیا تھا، کھانا بڑا خراب تھا، کھانا یہ تھا، جو ملا کھا لیا، اور جو نہیں چاہت ہوئی، نہیں دل کیا تو چھوڑ دیں ویسے ہی، بلکہ نہ کھائیں، لیکن اس کا عیب بھی، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس میں عیب جوئی نہ کریں۔ اس لیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا کہ کھانے میں یہ ہو گیا ہے، یہ کھانا بڑا بیکار ہوتا ہے، کیسے لوگ کھا لیتے ہیں اس کو نہیں، بلکہ ان اشتہاہ اکلہ وان کرہہ ترکہ، اگر آپ کی طبیعت مانگی، آپ کو اچھا لگا، آپ کی چاہت ہوئی تو آپ نے کھا لیا، اور اگر آپ کو پسند نہیں آیا کھانا تو آپ نے یوں ہی اس کو چھوڑ دیا، نہیں کھایا۔ لیکن عیب جوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں کرتے تھے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کے اندر۔ معزز ناظرین، مشاہدین کرام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے آداب میں سے اہم چیزیں یہ ہیں کہ کھانے کے پلیٹ کے بیچ سے نہ کھائے، ایک کنارے سے کھائے، اپنے داہنے طرف سے کھائے، یہ سنت ہے، بیچ سے نہ کھائے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، داہنے کا جہاں تک مسئلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اپنے اچھے کاموں میں داہنے کا استعمال کرتے تھے اور داہنے سے شروع کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ جوتا پہننے میں اور کنگھی کرنے میں بھی، اپنی جوتیاں پہننے میں اور کنگھی کرنے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داہنے کو اختیار کرتے تھے۔ تو کھانا اگر ایک ہی پلیٹ میں اپنے ہی صرف کھا رہے ہیں تو بھی پلیٹ کے اپنے داہنے طرف سے کھائیں، کنارے سے کھائیں، دوسرے کے سامنے سے نہ کھینچیں، اگر لوگ شامل ہو ایک پلیٹ میں تو بیچ سے نہ کھائیں، اور اسی طرح سے کسی بھی کھانے میں عیب جوئی نہ کریں، عیب نہ نکالیں کہ یہ کھانا بڑا کھا بھی لیا، پیٹ بھی بھر لیا، اور اسی کھانے کی عیب جوئی بھی کرنے لگے کہ کھانا ایسا تھا، کھانا ویسا تھا،
کھانا ایسا کھانا یہ لوگ کیسے کھا لیتے ہیں، یہ تو بڑا بیکار تھا۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، محترم دوستوں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ اگر آپ کی چاہت ہوئی تو آپ نے کھا لیا، آپ کو پسند آیا تو کھایا، اور آپ کو ناپسند لگا، آپ کو اچھا نہیں لگا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا یرضی عن العبد یاکل الاکلہ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربہ فیحمدہ علیہا۔ مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، کھانا جب کھا لیں تو اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد کیے بنا نہ رہیں، ضرور الحمدللہ کہیں۔ پانی پی لیں تو الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اپنے اس بندے سے کہ جو کوئی بھی چیز کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، کوئی بھی چیز کھاتا ہے اور اس کھانے کے بعد اس پر اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف کرتا ہے، یعنی الحمدللہ کہتا ہے، یا پانی پیتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی تعریف بیان کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ معلوم ہوا کہ کھانے کے آداب میں سے، جس کو ہم یوں ہی کھائے پیے سب کچھ پیٹ تو بھر لیا، ڈکار مار لیے اور کچھ نہ کہنا، نہ اللہ کی تعریف کرنا، نہ حمد اور بڑائی بیان کرنا، نہ کھانے کے بعد کی خصوصی جو دعائیں ہیں اس کو نہ یاد کرنا، اور اگر یاد بھی ہے تو اس کو یوں ہی بھول جانا۔ میرے عزیز ساتھیوں، محترم دوستوں، مشاہدین کرام، ہمیں ان چیزوں پر خصوصی، یہ چیزیں اللہ کی نعمت ہے، جو اللہ کی نعمت پہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اور دوں گا، اس سے بھی اچھی چیزیں اللہ دے گا، اللہ کا شکر اگر بندہ ادا کرتا ہے۔ لیکن اگر اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جائے، اللہ کو بھول گیا ایسی عظیم نعمت کو پانے کے بعد، تو جانتے ہی ہیں یہ ایک طرح سے عیب جوئی کرنا بھی کفران نعمت بھی ہوگا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، مشاہدین کرام، میرے معزز اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ چھوٹی چیزیں دیکھنے میں لگتی ہیں، لیکن واقعی اسلام نے ہر چیز پر روشنی اسی لیے ڈالی ہے تاکہ بندہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ بن جائے، دنیا میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر کرے، اور جو نعمت کی قدر کرتا ہے وہی اس نعمت سے فائدہ اٹھا پاتا ہے۔ جو نعمت کی قدر نہیں کرتا وہ اللہ کی نعمت سے فائدہ تو اٹھائے گا لیکن اس کا نتیجہ بیکار ہے، اس کا نتیجہ رائے گاں جاتا ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، یہ 3 چیزیں ہیں کھانے کے آداب میں سے کہ کھانے کا جو پلیٹ ہے اس کو داہنے طرف سے کھائیں، بیچ سے نہ کھائیں۔ اگر لوگ شامل ہیں تو اس میں بھی اپنے طرف سے کھائیں، دوسرے کا کھینچ کر کے نہ کھائیں کہ میرا باقی رہے گا بعد میں کھاؤں گا، دوسرے کا کھینچ کے کھاؤں، یہ بھی بے ادبی ہے۔ اسی طرح سے کھانا میں عیب جوئی نہ کریں، عیب نہ نکالیں کہ کھانا بڑا خراب تھا، کھانا ایسا تھا تو کھانا ویسا تھا۔ اسی طرح سے تیسرا ادب جو کھانے کا ہے وہ یہ ہے کہ جب کھانا کھا لیں یا پانی پی لیں تو الحمدللہ کہنا نہ بھولیں، اللہ کا شکر ادا کرنا نہ بھولیں، اور ایسا کرنے سے اللہ رب العالمین مزید خوش ہوتا ہے، جیسا کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہوتا ہے، راضی ہو جاتا ہے کہ جو بندہ کھانا کھاتا ہے یا کوئی بھی چیز کھاتا ہے اور کھانے کے بعد اللہ کی اس پر تعریف کرتا ہے، حمد اور بڑائی بیان کرتا ہے، یا پیتا ہے تو بھی اس پر جوس پیا، پانی پیا، جو بھی چیز پیا تو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، تو اللہ ایسے بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو خوش کر لینا، دنیا میں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے جتنے وسائل ہیں، عبادات اور سنتیں، یہ تمام کے تمام جو اللہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اس پر عمل کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہے، اور اللہ کو جو خوش کر لیا، جو کر لے گیا وہی کامیاب ہے۔
اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے اور عظیم نعمت، غذا جیسی نعمت، کھانے جیسی نعمت جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس پر ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہنے والا بندہ بنا دے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ ہمیں ان صفوں میں شامل کر دے، اپنے ان بندوں کی صفوں میں شامل کر لے جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ دے، قرآن و حدیث کے مطابق اپنے روزمرہ کے ہر مسائل اور ہر زندگی کا ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا۔